يا المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرنا على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي شرح صدور الموفقين بألطف بره وآلائه ونور بصائرهم بمشاهدة حكم شرعه وبديع صنعه ومكام آياته، وألهمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فسبحانه من إله عظيم وتبارك من رب واسع كريم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أسمائه وصفاته وأفعاله وخيراته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف رسله وخير برياته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في غدوات الدهر وروحاته. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله عز وجل في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عز وجل عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونعلى ذلك من الشهيد والشهيد الحمد لله رب العالمين. أما بعد، معاشر المسlimin rahimakumullah, mari kita sama-sama panjatkan syukur ya Allah Subhanahu wa taala serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani apa yang menjadi perintahnya serta menjauhi seluruh apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan dua hal ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tahu bahwa hati adalah unsur yang sangat penting dalam diri kita. Bahkan hati menjadi pendorong sekaligus penentu dari perilaku baik yang akan kita lakukan. Pada saat yang sama, hati juga dapat menjadi sarana mencegah sikap-sikap kita akan semua hal yang dilarang oleh agama. Itu sebabnya kita mesti menjaga hati kita dari segala hal yang merusak, sehingga hati ini terus hidup mengajak kepada kebaikan sebagai bekal kita dunia untuk menghadapi kehidupan berikutnya. Menyadari waktu terus berlalu, usia makin berkurang. Terkait ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita melalui sabdanya, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahil qalb. Artinya, ingatlah bahwa dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh. Jika daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuh daging tersebut. Ia adalah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hati merupakan driver, supir. Lisan adalah sebagai juru bicara, tangan dan kaki adalah eksekutor. Sehingga apa yang kita perbuat sehari-hari adalah bersumber dari hati kita. Jika hati kita mengatakan baik, maka lisan akan bertutur kata baik, tangan pun akan bergerak melakukan hal yang baik. Begitu pula dengan anggota tubuh yang lain akan melakukan hal yang baik. Tapi sebaliknya, hadirin ma'asyiral, jika hati kita mengatakan sesuatu yang tidak baik, berbisik yang tidak baik, maka lisan kita akan bertutur kata yang kurang baik, bahkan tidak terpuji. Begitu juga dengan tangan kita. Di zaman modern ini, di zaman generasi ini, tangan kita menjadi sumber permusuhan bagi saudara-saudara kita. Tangan kita bisa update status, tangan kita, tulisan kita bisa menyakiti orang lain, tulisan kita bisa menghancurkan kehidupan orang lain, tulisan kita juga akan merusak hubungan antar sesama. Semua ini wahai saudara-saudara berangkat dari hati kita. Hati berkata baik, maka mulut akan berkata dengan baik. Hati kita berbisik yang buruk, maka mulut kita akan bertutur kata yang tidak baik. Tangan akan menulis hal-hal yang tidak terpuji, bahkan anggota tubuh akan melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu ada baiknya kita berkumpul dengan orang-orang soleh,
berkumpul dengan ulama itu dalam rangka mengasah hati kita supaya hati kita tetap tersambung kepada Allah dan Rasulullah, sehingga baik kata perbuatan kita adalah perbuatan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada zaman Nabi, di suatu ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan sahabat di situ. Beliau bersabda, wahai sahabat-sahabatku, sebentar lagi akan ada orang yang akan masuk ke masjid ini dan dia akan menjinjing sandalnya. Dia adalah calon penduduk surga. Para sahabat penasaran, ma'asyiral muslimin, siapakah gerangan yang menurut Kanjeng Nabi ini dia calon ahli surga? Tak lama kemudian ada seorang bapak-bapak masuk ke masjid sendirian, sandalnya pun dijinjing, masuk ke masjid. Begitu sholat, dia langsung pulang pergi tanpa sholat sunnah apapun. Hari kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi bersabda lagi, wahai sahabatku, tahukah kalian ciri-ciri orang penduduk surga? Sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita calon penduduk surga. Ciri-cirinya adalah dia datang ke masjid dengan menjinjing sandal. Tak lama kemudian, ma'asyiral muslimin, ada seorang bapak-bapak masuk ke masjid dengan menjinjing sandal. Wah, ini mungkin yang dikatakan Nabi. Hari ketiga begitu juga Rasulullah SAW bersabda, wahai sahabatku, akan ada calon penduduk surga akan datang kemari. Ciri-cirinya adalah dia akan masuk ke masjid ini dengan cara menjinjing sandal. Tak lama kemudian orang yang 2 hari berjalan itu datang lagi sendirian, masuk ke masjid menjinjing sandalnya. Wah, ini mungkin yang dikatakan Nabi calon penduduk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara beberapa sahabat Nabi, ada seorang sahabat Nabi yang berani mengikuti bapak-bapak yang disampaikan ciri Rasulullah dia adalah penduduk surga. Kemudian sahabat ini mengejar orang yang dikatakan calon penduduk surga. Di tengah jalan, sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf ini berkata, wahai Tuhan, saya sedang bertengkar dengan keluarga, saya sedang ada masalah dengan keluarga. Sudilah kiranya Tuhan menampung saya untuk menginap beberapa hari saja, untuk saya beristirahat menata hati. Baik, silahkan ikut saya, tak apa-apa. Sesampainya di rumah para hadirin semuanya, sahabat Rasulullah ini ikut orang ini hanya semata-mata ingin mengkopi, merekam perbuatan apa yang orang lakukan, sehingga Rasulullah mengecap dia sebagai calon penduduk surga. Dilihatnya tiap Senin dan Kamis pun dia tidak berpuasa, malam pun dia tidak qiyamul lail, pagi pun dia tidak sholat duha. Apa sih keistimewaan orang ini? Hari kedua pun begitu. Sahabat Nabi ini mengintip apa keistimewaan orang ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecap dia sebagai penduduk surga. Hari kedua pun tak dijumpai, sholat duha dia tak kerjakan, sholat sunnah pun dia tidak kerjakan, qiyamul lail pun berlalu begitu saja. Sholat subuh, setelah sholat subuh selesai sholat 5 waktu cukup. Hari ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para sahabat ini penasaran lagi. Mungkin saya di antara 24 jam ini saya tertidur 1 atau 2 jam, sehingga ketika saya tidur ini orang yang dicap oleh Rasulullah sebagai penduduk surga melakukan hal-hal yang istimewa yang tidak saya ketahui. Di hari ketiga ini sahabat Rasulullah tidak tidur 24 jam, mengintip pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan yang dicap penduduk surga ini. Ternyata apa yang dihasilkan, yang didapatkan selama 24 jam ini nihil. Tak ada pekerjaan, tidak ada amal yang istimewa yang dilakukan oleh orang ini. Sehingga pada hari ketiga ini sahabat Rasulullah SAW mengatakan dan berpamit, Tuhan, saya sudah 3 hari di sini, saya tidak menjumpai amalan istimewa yang Tuhan lakukan. Tuhan tidak tahajud, Tuhan juga tidak puasa sunnah, Tuhan juga tidak
sholat duha dan lain-lain sebagainya. Kenapa Rasulullah mengecap Tuhan, menyampaikan bahwa Tuhan ini adalah calon penduduk surga? Sudahlah kiranya Tuhan memberitahu saya apa amalan istimewa yang Tuhan lakukan sehingga Tuhan dicap sebagai calon penduduk surga. Apa kata orang ini? Wahai sahabat, saya tidak punya amalan istimewa apapun. Saya ya hidup biasa aja. Waktunya sholat sudah tidak. Sampai sahabat ini merengek-rengek, ya Tuhan, tolong beritahu kami sudah 3 hari nginap di sini. Tolong sampaikan Tuhan amalan istimewa yang Tuhan lakukan sehingga Tuhan dicap sebagai ahli surga. Saya juga ingin menjadi ahli surga. Sampai merengek 3 kali sehingga sahabat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pulang, pura-pura pulang, maunya dikejar. Setelah beberapa langkah kemudian orang ini mengejarnya lagi. Wahai sahabat, sebentar. Kemudian diberitahu saudara ma'asyiral muslimin, wahai sahabat, saya tidak punya amalan istimewa apa-apa. Wahai sahabat, hanya saja ketika saudaraku, ketika tetanggaku mendapat nikmat dari Allah, saya merasa senang. Ketika saudaraku dapat musibah, saya ikut bersedih, saya ikut. Apa kata sahabat? Wah, ini yang repot, ini yang tidak bisa kami lakukan. Ternyata apa? Kembali kepada hati kita. Kebanyakan kita ketika saudara, ketika tetangga, ketika sahabat mendapat nikmat, kita keberatan. Nah, di situ ada penyakit dalam hati kita. Indikatornya jelas. Apabila kita keberatan terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada sahabat kita, saudara kita, kemudian keberatan, itulah pertanda ada penyakit dalam diri kita. Rasulullah bersabda, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Wahai sekalian sahabatku, umatku, iyyakum wal hasad, jauhilah olehmu sifat hasad, iri, dengki. Innal hasada ya'kulul hasanat, karena sesungguhnya hasad itu memakan pekerjaan atau amal baik yang dilakukan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api membakar kayu bakar, begitu lahapnya, begitu cepatnya api melalap kayu, begitu juga sifat hasad yang ada dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita pelihara, kalau kita pupuk, maka dia akan menjadi gemuk, menjadi raksasa. Setiap ada nikmat yang didapat oleh saudara-saudara kita, hati kita akan bersedih. Namun apabila ada saudara kita, teman kita dapat musibah, kita menjadi senang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari rasa hasad ini. Mudah-mudahan Allah memberi kemampuan kepada kita untuk menghindari hasad ini. Sebenarnya wahai ma'asyiral muslimin, semua kita ini diberi penyakit hati oleh Allah. Kita diberi riya, kita diberi hasad, kita diberi sombong, kita diberi sum'ah, semuanya kita. Yang membedakan hanya satu, ma'asyiral muslimin, cara mengendalikan di antara kita berbeda-beda. Oleh karena itu, cara yang pertama adalah sadari bahwa ketika kita senang mendapat teman kita musibah, bahwa kita bahagia ketika ada teman kita dapat musibah, bahwa kita sedih ketika saudara kita, tetangga kita dapat. Ingat bahwa dalam hati kita ada penyakit. Kalau sadar kita punya penyakit, insya Allah mudah mencari obat. Cara penanganannya saja yang berbeda. Semua kita diberi penyakit hati. Tidak ada orang yang tidak punya penyakit hati. Hanya cara mengendalikannya berbeda-beda. Ada yang cara mengendalikannya dengan santai, ada yang mengendalikannya dengan cara sekuat tenaga, sekuat lahir batinnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penyakit hati yang paling bahaya ini adalah hasad ini. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita kekuatan lahir batin untuk menghindari sifat hasad ini. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم
أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد. الله. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من بصرت عينهم بنور وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولا يزال قائلا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة المتبعين للأنشاد الكرام وعن سر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبهم من أهل يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطية. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن واسأل في ذي ماضنها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Saf lurus rapat. Sufufakum fa inna tasbihatakum liqamatis shalah. Salli fardal jumati. Allahu akbar. وبذلك أمرت وأعلم أن المسلمين أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. بما بحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سبحان الله بحمده سمع الله لمن حمده ربنا والحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وآخر الأنبياء والشهداء الصالحين ولا عليهم رسلا شيخ أحمد بن الشيخ رحمة الله وإلى جميع يسمع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin muslimin muslimat wal mu'minin wa mu'minat bi abaina wa ummatina wa akhbarina wa akhwatina wa jaddana kita wa masyhadu dalam guru-guru kita orang kita semuanya rahmatullah alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri wasilil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri wasilil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri wasilil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri wasilil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri wasilil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri wasilil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri wasilil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا من كل فتنة ومشر وضرب إنك ولكل خير ومتفضل بكل خير ومؤتل لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك. اللهم اجعلنا من أهلنا وأولادنا وتلامذتنا منا وذريتنا من أهل العلم والاستقامة والخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وضرب الدين إنك على كل شيء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا ولا حاجة من حوائج الدنيا يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند لعلنا وآخرنا وإذا من أمرنا ما تفراس. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. صلى الله عليه وسلم وعلى آله
Islam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi asril Fatihah. إلهي لست للفردوس آلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العليم. إلهي لست للفردوس آلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك